نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے تمام بہنوں کے؟ اللہ رب العزت آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم آیت نمبر 27 تک پہنچ چکے ہیں الحمدللہ۔ جیسے کہ میں نے پہلے شاید 2 روز پہلے میں نے جو آیت پڑھی تھی اس پہ میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم آگے پڑھیں گے اپنے بارے میں کہ ہماری کریشن اور ہمارا وعدہ اور ہمارا جو سٹارٹ ہوا تھا وہ کیسے۔ اس میں بہت تھوڑا سا بیان ہے، انشاءاللہ آگے بھی سورۃ اعراف میں پڑھیں گے باری باری، انشاءاللہ زندگی رہی بشرط زندگی تو ہم ان آیات کو تھوڑا سا کھول کھول کے پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ جو آیت ہے نا، یہ بھی اسی حوالے سے بہت بہت جامع آیت ہے۔ اس میں 2 معنی ہیں، 2 باتیں ہیں، 2 پرومسز ہیں، اور اس کو غور سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں ٹائم تھوڑا ہوتا ہے تو چلیں تھوڑا صحیح، لیکن اللہ تعالی ہمیں عمل اور سمجھ زیادہ عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ آیت کی طرف آتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، جنہوں نے، جن لوگوں نے، ینقضون، توڑا، جن لوگوں نے، زیادہ لوگ ہیں نا تو یہ جمع ہے، عہد اللہ، عہد کو، کس کے؟ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو، من بعد، اس کے بعد، جب مطلب عہد لیا تھا اس کے بعد توڑا، میثاقہ، میثاق جس کو پھر ریٹرن میں بھی کنفرم لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، کنفرم کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ کلیئر بات ہے یہاں پہ۔ مطلب کہ ایک ہوتی ہے بات کہ ہم نے کہا کہ جی میں نے تم سے وعدہ کرتی ہوں اب آئندہ ایسا نہیں کروں گی، پھر اس عہد کے بعد میثاق کہ کلیئر کہا گیا، مزید اس کو ہم پھر کہتے ہیں نہیں نہیں پکا پکا وعدہ، اللہ کا وعدہ سچا وعدہ، ہم بولتے ہیں نا یہ پکا وعدہ سچا وعدہ اللہ کا وعدہ، جیسے چھوٹے بچے بولتے ہیں۔ تو خیر چھوٹے بچے تو نہیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اس طرح سے میثاق ہی مطلب پختہ عہد لیا، وَيَقْطَعُونَ، اور پھر کاٹ ڈالا، اللہ کے عہد کو بھی کاٹا، اور یہاں پہ جو اسپیشلی مینشن کیا گیا ہے رشتوں کا کاٹنا۔ ہم دنیا میں جیسے رشتوں کو اپنے فارغ کرا دیتے ہیں، اگنور مارتے ہیں، توجہ نہیں دیتے، تو یہاں پہ یقطعون، کسی چیز کو کاٹنا، جیسے کوئی رسی ہو تو اس کو آپ کاٹیں، ایک دفعہ نہیں کٹے گی، پھر اس کو ہم رگڑیں گے کسی طریقے سے بھی، کسی طریقے سے آری سے چھری سے کٹ جائے وہ، تو یہ اس طرح سے ہم اپنی رشتہ داریوں کو، اپنے جو رشتے ہیں ان کو کاٹتے ہیں۔ ما امر اللہ، ما جو بھی ہو، جس کے بارے میں بھی ہو، امر اللہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، بھی اس کو، این یوصل، این یوصل، اس کو، کہ یہ کہ این یوصل وہ ملایا جائے، جوڑا جائے، وَيُفْسِدُونَ، اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض، کہاں پہ؟ زمین کے اندر فساد کرتے ہیں۔ اب کیسے زمین کے اندر فساد کرتے ہیں؟ ہمیں صرف ایک ہی فساد کا پتہ ہے کہ ہم صرف فائٹ کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، بم گولے پھینکتے ہیں تو فساد ہو گیا، نہیں، ہم اپنی زندگیوں میں بھی فساد کرتے ہیں، اپنے گھروں میں بھی فساد کرتے ہیں، اس کو انشاءاللہ تفسیر کے اندر میں ڈیٹیل تھوڑی سی بیان کروں گی۔ جیسے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہم فیہا خالدون، اب دیکھیں یہاں پہ جو لفظ ہے، جو آیت آ رہی ہے آگے سے، اس کا معنی کیا ہے؟ اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون، خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے۔ اللہ تعالیٰ پناہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں ان معاملات سے جن پہ ہم جان بوجھ کے قطع رحمی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے ان معاملات سے جن کا ہمیں نہیں پتہ، لا علمی میں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔
اب آتے ہیں تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل کی طرف. تو تھوڑا سا میں اس کو موٹا موٹا سمجھا رہا ہوں، پھر اس کے بعد تھوڑا سا کھول کے بھی بتاؤں گی انشاءاللہ. یہاں پہ ذکر جو آ رہا ہے نا کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعدہ مِیثاقہ، اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان سب سے بڑا عہد ہوا تھا. یہ شاید کچھ لوگ نہ جانتے ہوں، جو نئے سننے والے ہیں ان کے لیے تو بہت فرسٹ ٹائم سنا ہوگا، لیکن آپ اس کو ڈیٹیل سے بھی جانیں گے. اسے کہا جاتا ہے اہل الست، عہد الست، عہد 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 الست. کہ سوال یہ ہے، جو میری بات کو سمجھیں، اللہ اور بندے کے درمیان جو سب سے بڑا عہد ہوا تھا، عہد الست اس کو کہا جاتا ہے. اس کا ذکر میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے شاید اوپر، سورۃ اعراف میں آگے آئے گا. یہ عہد جو تھا نا عالم ارواح میں تمام ارواح انسانیہ سے کیا گیا تھا. اوپر آسمان کے اوپر، آسمان میں اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو بنایا، انسان تو بعد میں بنائے، پہلے روحیں بنائی تھی نا. ہمارا جو پہلا جو سٹرکچر ہے وہ روح کا ہے. تو جب عالم ارواح اس کو کہا جاتا ہے، تو وہاں پہ ارواح انسانیت سے اللہ رب العزت نے عہد لیا. تو ان کے اندر اب وہ جو ارواح تھیں، جو وہاں پہ روحیں تھیں، یہ دنیا میں جو آنے والی ہے نا اینڈ والے دن تک، حتیٰ کہ اینڈ والے دن تک، روز قیامت تک جتنی بھی روحیں آنی ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام سے ہم جانتے ہیں کہ وہاں سے تخلیق ہوئی، وہاں سے لے کے اینڈ تک جتنی بھی روحیں آنی ہے نا، ان سب کو اس عالم ارواح میں رکھا گیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا. اس عہد میں وہاں پہ جب ہماری روحیں تمام موجود تھیں، ان میں میں بھی تھی، آپ بھی تھے، فلاں بھی تھا، ساتھ والے بھی تھے، ہمسائے بھی تھے، ہمارے ہسبینڈ بھی تھے، ہمارے بچے بھی تھے، ہمارے شوہر، ہمارے والدین تھے، ہمارے دادا دادی، نانا نانی، پوتا پوتی، پوترے، نانو دادو، اور ان کے بھی نانو دادو. کلیئر ہوگی بات؟ اے ٹو زی لوگ وہاں پہ موجود تھے، ان سب سے عہد لیا گیا. الغرض تمام کے تمام انسان جتنے آج تک دنیا میں آ چکے ہیں، اور جو قیامت تک بھی آنے والے ہیں، ان سب کے ساتھ عہد لیا گیا، اور وہ وہاں پر موجود ہیں. لیکن صرف ارواح کی شکل میں، یہ یاد رکھیں، بار بار میں کہہ رہی ہوں، مطلب روحوں کی شکل میں. وہاں پہ جسم موجود نہیں تھا. کلیئر؟ کیونکہ یہ میں ڈیٹیل بڑھتی چلی جائے گی، تو مختصر میں نے آپ کو ایکسپلین کیا. اور یہ بات یاد رکھیں کہ انسان کا جو روحانی وجود ہے وہ مکمل ہو چکا تھا. اولاً اس کی جو تخلیق ہوئی ہے نا، وہ روحانی ہوئی ہے. تخلیق اسی سے، اس کی جو تخلیق ہے اول، وہ روح سے ہوئی. الست، عہد الست میں تمام بنی آدم سے اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا. آپ اس لائن سے واقف ہیں بہت زیادہ. الست بربکم، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا. سب نے ایک ہی جواب دیا، بلا، کیوں نہیں، بلا، کیوں نہیں. اور جو یہ فاسق ہیں، نافرمان ہیں، سرکش ہیں، جنہوں نے اس عہد کو دنیا میں آ کے توڑا، اللہ کو اپنا مالک، اپنا خالق، اپنا حاکم ماننے کے باوجود، اس کے مطلب جانتے بوجھتے ہوئے خود یہاں پہ آ کر دنیا میں کیا کیا؟ اپنے حاکم خود ہی بن گئے، اپنے مالک خود ہی بن گئے، اپنے خالق خود ہی بن گئے. کہ یہ دنیا تو جی مچھلی سے اور مچھر کے اور اخلاء ارتقاء سے پیدا ہوئی، اور خلاء ارتقاء سے پیدا ہوئی. خیر اب تو سائنس بھی ڈھکے چھپے اپنے الفاظوں کو چینج کر رہی ہے کہ جی تجدید کے ساتھ پتہ چل رہا ہے، تجدید کے ساتھ پتہ چل رہا ہے. پتہ ان کو صرف اور صرف قرآن کے ساتھ پتہ چل رہا ہے. اب جیسے کہ کہتے ہیں جی یہ زمین آسمان جب بنا، ایک ڈسٹ، ایک گولا سا پرومیننٹ ہوا، اور وہ ان کے آپس کے رگڑ کے ساتھ پھر ایک اینڈ میں یہاں پہ یہ اسکائی ڈیولپ ہوا. اسکائی کے بعد پھر یہاں پہ جب نظر دوڑائی گئی، جب ڈسٹ تھوڑی سی ہلکی ہوئی، تو ان کو زمین بھی ہے. مینس یہ ساری جو لیریں ہیں، چیزیں جو سائنٹسٹ وہ پھر اپنے الفاظوں کو، چونکہ کفار ہے نا، انہوں نے ایکسیپٹ تو کرنا نہیں ہے. پھر تھوڑا سا میں جذباتی ہو جاتی ہوں اس معاملات میں. تو انہوں نے تو ایکسیپٹ کرنا نہیں ہے، لیکن ہم نے تو ایکسیپٹ کرنا ہے نا، ہم نے تو ماننا ہے نا. اپنے ایمان کو مضبوط کریں.
ہم جو دنیا کی باتیں سن کے تو کہتے ہیں اچھا فلاں فلاں سائنٹسٹ نے یہ کیا. اللہ کے بندے، فلاں سائنٹسٹ نے یہ بعد میں ڈسکور کیا 1400 سال پہلے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں ہمیں قرآن کے ذریعے، اللہ کے میسج کے ذریعے ہمیں ایکسپلین کر چکے ہیں. اور ہم آج بھی ہم یہ 1200 صفحے کی کتاب نہیں پڑھتے جبکہ 12,000 کتابیں پڑھ لیتے ہیں. معذرت کے ساتھ تھوڑا میرا لیکچر ہٹ گیا تھا. تو جب دنیا میں ہم لوگ آئے، معذرت، الحمدللہ ہم تو مسلمان، شکر الحمدللہ پیدا کیا ہے. فرعون کے ذکر ہے، منافقوں کا ذکر ہے. جو لوگ دنیا میں آئے تو یہاں پر آ کر اسی طرح کے انہوں نے کیا کہا، الیس لی ملک مصر، کیا میں مصر کا بادشاہ نہیں ہوں؟ کیا میں اس پوری سلطنت کا بادشاہ نہیں ہوں؟ کیا یہ دجلہ میرا دریا نہیں ہے؟ کیا یہ سارا جو پیرامڈز ہیں یہ میرے نہیں ہے؟ یہ سارا مصر میرا ہے، یہ سارا شہر میرا ہے. میں تو اتنی اتنی مخلوق کا خالق ہوں. میں فرعون کا ذکر کر رہی ہوں اگزامپل کے طور پہ. مطلب کہ غیر اللہ کی حاکمیت کو انہوں نے تسلیم کرنا شروع کر دیا. تو یہ کیا ہوئی؟ یہ بغاوت ہوئی نا، یہ سرکشی ہوئی نا. فسق اور نافرمانی میں، خواہ چاہے وہ ہمیں ملک سے پیار ہو، اپنی زمین سے پیار ہو، ہم اس میں بڑھ گئے. حتیٰ کہ ہم اتنا بڑھ گئے، میں اب ہماری طرف پلٹوں گی، اتنا بڑھ گئے کہ ہم نے اپنے گھروں کو محل بنا لیا اور اپنے گھروں میں ہم نے اکڑے ہوئے کپڑے پہن کر بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے تو ہم نے یہ محسوس کرنا شروع کر دیا کہ میں تو شاید اس دنیا کا لینڈ لارڈ ترین بندہ ہوں. اللہ کے بندے، اگر آپ لینڈ لارڈ ہیں، اللہ نے آپ کو تمام نعمتیں دی ہوئی ہیں، اور اگر آپ حق اور سچ کے ساتھ چلتے ہیں تو سبحان اللہ، سبحان اللہ ہے آپ کے اوپر. اللہ آپ کا خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان کرے. لیکن اگر آپ اس لینڈ لاڑی میں اپنے رشتوں کو ہی توڑ گئے ہیں، اپنے عہد کو ہی چھوڑ گئے، سارے رستے آتے ہیں آپ کو، مری کے، سوات کے، کینیڈا کے، برہمنگا کے، اور پتہ نہیں واللہ عالم آئرلینڈز کون کون سے آپ نے سارے وزٹ کیے ہیں. لیکن اگر آپ کو مسجد کا راستہ نہیں آتا، مصلی تک پہنچنے کا راستہ نہیں آتا، تو آپ دنیا کے اندر ناکام ترین انسان ہیں. کیونکہ اللہ کو وہ پسند ہے جو اللہ کا بندہ، عبد، بندہ اس کی عاجزی میں آئے، اس کے انڈر آئے، اللہ کو مانے، اللہ کی بات کو مانے. آپ اچھے کپڑے پہنیں، بڑی گاڑیاں رکھیں، بڑے محلات بنائیں، ضرور بنائیں، کیوں نہ بنائیں، تاکہ آپ کا نظر آئے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور اتنا زیادہ یہ غریبوں کی سپورٹ کرتے ہیں، رشتہ داروں کو کبھی بھوکا نہیں رہنے دیتے، غریب بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں، غریب لوگوں کے گھروں کے اوپر دستک جا کے خالی روزوں میں نہیں، پورا سال یہ وہاں پہ راشن دیتے ہیں. تو سبحان اللہ، اور آپ کو سلوٹ ہم دنیا والے بھی کرتے ہیں، تو اللہ تو آپ سے راضی ہو گئی ہوگا. لیکن جن لوگوں نے الٹا غریب گھر آ جائے، کوئی رشتہ دار، کوئی ماڑا آپ کے اپنے گھر کے ساتھ ہی ہو، آپ اس کو گھر کی دہلیز سے باہر ڈرائنگ روم تک نہیں بٹھائیں گے، بیٹھک تک اپنی نہیں بٹھائیں گے. اس کو کہیں گے بھائی ادھر ہی کھڑا ہو، بات کرو، کیا بات ہے، دھوپ میں ہو، ٹھیک ہے. اس کو آپ پانی نہیں دیں گے. جبکہ یہاں پہ کوئی امیر زادی گھر میں آ جائے، آپ اس کو فوراً اے سی لگا کے، پنکھا لگا کے، ٹھنڈی ٹھنڈی چارپائی پہ بٹھائیں گے، صوفے پہ بٹھائیں گے. یہاں سے آپ کا بیہیو نظر آتا ہے کہ آپ کس لیول سے دوسرے کو ڈیل کرتے ہیں. جی آئے ہم آگے کی طرف چلتے ہیں. تو جن لوگوں نے دنیا میں آ کے اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، تو وہ کاٹتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا. اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا تھا، نہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ قطع رحمی کرو. حتیٰ کہ اب اپنے اکڑوں میں، اپنی بدتمیزیوں میں، اپنے تکبر میں، اپنے والدین تک کو گالی گلوچ میں نے دیکھا ہے آج کل تو بہت ہی ہو گیا ہے. اس وقت میں بھی ایسا ہی لوگ تھے، گالی گلوچ کر دیتے. کچھ لوگ تو ماں باپ کو قتل کر دیتے، بہن بھائیوں کو مار دیتے ہیں جائیدادوں نہ دینے کی خاطر. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا. جب آپ کو کوئی دکھ والی، تکلیف والی بات محسوس بھی ہو تو فوراً انا للہ پڑھا کریں. یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ مال کی طلب میں
اس کے مال کو ہتھیانے کے لیے بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے، اس رشتے کو ہی ختم کر دیتا ہے اپنی ذاتی اغراض کے لیے، اپنے تکبر اور اپنے اعلیٰ مرتبے کی خاطر تمام اخلاقی جو حدود ہوتی ہے نا، ان کو ہی پار کر دیتے ہیں۔ اور یہ آج نہیں ہو رہا، یہ جب دنیا بنی تھی، یہ فرعون کے وقت سے پہلے آدم علیہ السلام کے وقت سے ہی یہ کام موجود ہے۔ اسی لیے تو پھر جب شریعت مکمل ہو کر ہمیں قرآن پاک کے ذریعے ملی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اور فرمایا کہ اس کو دنیا کو پہنچا دو، کہ تم اوپر ارواح میں میرے سے وعدہ لے کر آئے تھے اور دنیا میں آ کے کیا کر رہے ہو۔ تو لہٰذا ہماری شریعت کا جو فلسفہ ہے وہ دو طرح کے تعلقات سے ہے، دو طرح کے تعلقات۔ دو کون سے تعلقات؟ ایک تعلق باللہ، مطلب اللہ کے ساتھ اور اس کے بندوں کے ساتھ تعلق۔ دوسرا تعلق حقوق اللہ، جو ہم نے اللہ کے ساتھ اوپر ارواح میں اس سے عہد کر کے آئے تھے، ہم اس سے وعدہ کر کے آئے تھے۔ جبکہ ایک تعلق ہے بندوں کا، بندوں کے ساتھ، دوسرا تعلق ہے اللہ کا بندوں کے ساتھ۔ اللہ کے حق یہ ہے کہ اسے حاکم، مالک سمجھو، خود اس کے بندے بنو، جبکہ انسانوں کا حق یہ ہے۔ ادھر میں ایک آیت بولنا چاہوں گی، کونوا عباد اللہ اخوانا، بس تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو آپس میں ایک دوسرے کا بہن بھائی، مساوات جس کو آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں، بچے بھی پڑھتے ہیں کلاسز میں، اس کا پورا حکم دیا۔ اس کے ضمن میں تھوڑی سی مثال دوں گی، جیسے کہ اہم ترین رشتے ہمارے یعنی کہ سگے بہن بھائی ہیں، پھر ان کے بعد والدین ہیں، سب سے پہلے والدین ہیں، پھر بہن بھائی ہیں، پھر ان کے والدین کے والدین، مطلب دادا دادی، نانا نانی، پھر ان کی اولادیں، پھر دادا دادی کے ماں باپ اور بہن بھائی، یہ مطلب آپ کے چچا ہو گئے، آپ کے ماموں ہو گئے، پھر آپ کے نانا پڑنانا، پھر پڑنانا کے لکڑ دادا، پتہ نہیں کون سے دادا، کہ جن کے پھر ہمیں وراثتوں میں نام تک نہیں ملتے۔ لیکن حکم کیا ہے؟ اس میں آپ کے کزنس بھی آ جاتے ہیں، تو اس میں حکم کیا ہے کہ سب کے ساتھ آپ نے مساوات کے ساتھ پیش آنا ہے۔ رشتہ داروں کا حقوق آپ سب جانتے ہیں۔ تھوڑا سا یہ بھی میں بتا دوں کہ جب وہ ان کو ساتھ توڑتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے عہد اوپر ان کو بھیجا تھا کہ ایسے ہی تم رہو گے دنیا میں بھی جا کے، پھر اس کے بعد ہم وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، پھر وہ زمین کے اندر فساد پیدا کرتے ہیں۔ اس کو میں تھوڑا سا آگے اور ڈیٹیل بتاؤں گی کیسے وہ فساد کرتے ہیں۔ پہلی بات جو میں نے پہلے ہی ویسے ذکر کی ہے کہ دونوں چیزوں میں کیا کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جائیدادوں کے اوپر جھگڑا کرتے ہیں کہ، اور دوسرا فساد کہ تمہارا اللہ یہ ہے، تمہارا اللہ یہ ہے، میرا اللہ تو درخت ہے، میرا اللہ تو یہ پتھر ہے، میرا اللہ تو یہ پہاڑ ہے، میرا جو خدا ہے، اللہ کہہ رہی ہوں میں، میرا خدا جو ہے یہ تو ادھر چرچ میں ہے، مریم ان کی والدہ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، اور یہ ہیں اور وہ ہیں۔ میری بات آپ کلیئر سمجھ گئے ہوں گے۔ تو میں دوسرے مذاہب کو ڈسکس کرنے ادھر نہیں بیٹھی، ویسے آپ کو انفارم کر رہی ہوں کہ دوسرے مذاہبوں نے سب نے اپنے اپنے خدا آ کے زمین پہ چن لیے، تو یہ بھی تو فساد ہی ہوا نا۔ جیسے ہم نے جائیدادوں کے لیے اپنے رشتہ دار سب سے ساتھ قطع رحمی کی، اسی طرح ہم نے اللہ کے حق اور سچ کو ماننے کی بجائے، اس کو سرچ کرنے کی بجائے، ہم نے اپنے اپنے الہ بنا لیے، اپنے اپنے خدا، اپنے اپنے معبود بنا لیے، اور الٹا کیا کیا، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگ پڑے۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ فساد فی الارض کی صورت میں ہی نکلا نا، کہ ہم نے زمین میں آ کے، دنیا میں آ کے فساد پیدا کرنے شروع کر دیا۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں نقصان خسارے والے، نقصان والے، یہی لوگ ہیں نقصان والے، خسارے والے۔ میرا خیال ہے اس سے زیادہ اچھی ڈیٹیل میں آپ نہیں سمجھے ہوں گے کہ آپ کو جو اوپر تفصیل مل گئی ہے کہ جو لوگ اس عہد کو پورا نہیں کرتے وہ پھر کیا کرتے، فساد ہی پھیلایا نا انہوں نے دنیا میں آ کے، وہ خسارہ ہی اٹھایا انہوں نے، اور اپنی طرف سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان محلات میں رہ رہے ہیں تو پتہ نہیں ہم کتنے زیادہ ہیں۔ ایک حدیث آگے سے میں بیان کرنا چاہوں گی اسی زمرہ میں آگے سے، مسند احمد کی روایت ہے، وہاں سے میں یہ حدیث لینا چاہوں گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا کوئی ایمان نہیں
جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا، اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے ایک بڑی مشہور روایت ہے اور آپ سب لوگ بھی اس کو جانتے ہیں، حدیث یہ مسلم ہاں جی مسلم کی روایت ہے 6519۔ دو اصل میں روایات ہیں، میں دونوں ہی چلیں ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتے داری عرش سے ساتھ، عرش آسمان عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اور وہ کہتی ہے جس نے مجھے جوڑا اللہ اسے جوڑے گا۔ بہت غور طلب حدیث ہے۔ اور جس نے مجھے توڑا اللہ اس سے دور ہوگا۔ غور کیا آپ نے اس حدیث کے اوپر؟ عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جس نے مجھے جوڑا اللہ نے اسے جوڑا، جس نے مجھے توڑا اللہ نے اسے دور کر دیا۔ مطلب کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب ہم اپنے رشتوں کو توڑتے ہیں، اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیتے ہیں، ان کا تقدس وہ ہم لوگ اس کو رکھتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی نافرمانی کرتے چلے جاتے ہیں، قطع رحمی سے کام لیتے ہیں، اور گناہوں کے اوپر گناہ، گناہوں کے گناہ ہم پہ چڑھتے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارے گھروں میں خیر برکت کیوں نہیں، ہمارے معاملات ایسے خراب کیوں ہوتے رہتے ہیں، میں تو اتنا اتنا دان کرتی ہوں، میں اتنا اتنا دیتی ہوں، لیکن اصل میں تم رشتہ داروں کو تو توڑ دیتے ہو۔ سگی ماں کے ساتھ، سگے باپ کے ساتھ آپ کا بیہیو کیسے ہے؟ باہر پوری دنیا آپ کی اخلاقیات کی بہت تعریف کرتی ہے، بہت کہتی ہے آپ اچھے ہو، یہ ہے وہ ہے بہت، لیکن آپ کبھی ان لوگوں کو گھروں میں دیکھیں، شوہر ہے اپنی بیویوں کو، میں کہنا نہیں چاہتی مطلب کہ کیا کیا ظلم نہیں کرتے۔ کچھ عورتیں ہی ہیں جو عورتوں کو میں کہتی ہوں ظلم ڈھاتی ہیں، بیٹے کو پسند کرتی ہیں، بہو اپنے ہاتھوں سے لا کے اسی بہو کو جلا دیتی ہیں۔ ساری ایک جیسی نہیں ہے، ساری نہیں، یہاں پہ بھی جن کا ذکر ہو رہا ہے جو کرتے ہیں، انہی کے لیے میں بھی کہہ رہی ہوں۔ تھپڑ مارتے ہیں اور ہر بات پہ کہنا اسے طلاق دو، اسے فارغ کرو۔ یا بھائی اگر بہنیں ان کے دروازوں پہ اوپر آ کے بیٹھ جائیں تو سگے بھائی ان کو کہتے ہیں کہ تم نے جائیداد کیا کرنی ہے، تم میرا اپنا حصہ بھی مجھے نام کر دو، میں تمہیں اور تمہارے بہن بھائیوں کو اور تمہارے بچوں کو میں ٹکڑے ڈالتا رہوں۔ یہ کیا طریقے ہیں؟ آپ دنیا کو دکھانے کے لیے بہن کو رکھا ہوتا ہے لیکن اس کو جائیداد نہیں دیتے۔ سب سے زیادہ مسئلے مسائل جو اس قرآن میں ابھی آگے سے آئیں گے نا، تیسرا پارہ، چوتھا پارہ، یہ تمام آگے سے نا اب ہماری اخلاقیات اللہ تعالیٰ سنواریں گے ان آیات میں، وہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کو یہ قطع رحمی والا وہاں پہ یہ لائن بار بار محسوس ہوگی کہ یہ سلوک ہمارے گھروں میں چل رہے ہیں۔ اور آج نہیں، پہلے وقتوں میں بھی ایسے ہی تھا، ماؤں کو وہ ذبح کر دیتے تھے، بہنوں کو قتل کر دیتے تھے، آج بھی ایسا ہی کیا جا رہا ہے۔ رشتہ بھائی بھائی سے وہ مقدمے لے کر تو عدالتوں میں پہنچ جاتے ہیں نا، ہم تو آج وہ ویسے ہی دفن کر دیتے تھے۔ کوئی لڑکی اس کو پسند آئی ہے، اس نے بھائی کا ہی قتل کر دیا، استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی آپ سارے واقعات جانتے ہیں۔ مقصد یہاں پہ بات حدیث کو شیئر کرنے کا اور بات کو ڈیٹیل سے کرنے کا یہی تھا میرا، کہ دیکھیں کہ اللہ نے اس کو اپنے سے دور کر دینا۔ یہ حدیث پڑھی ہو تو آپ ڈر نہیں جائیں گے کہ بھائی مجھے اللہ ہی اپنے سے دور کر دیں گے تو میری بخشش کیسے ہوگی؟ چلے جنہوں نے کفار لوگوں نے، یہ منافقین لوگوں نے تو اپنے اپنے الہ الگ الگ بنائے ہوئے تھے نا، اللہ کو نہیں مانتے تھے اور وہ فارغ کرتے تھے۔ اسی طریقے سے کیا کرتے تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے اسی کے ساتھ، سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس سے بڑی کیا کلیئر حدیث چاہیے آپ کو، یا کوئی اور فرمان چاہیے؟ اللہ ناراض ہے،
اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ اس رسی کو توڑ دیتا ہے جو اس سے اللہ سے راستہ توڑ دیتا ہے۔ تو یہاں پہ مسلم کی جو روایت ہے 6521 کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رشتہ داری توڑنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہی نہیں کرے گا۔ جب آپ یہ آیت پڑھیں گے نا تو جو میں روزانہ کہتی ہوں، رات کو سونے سے پہلے سب کو دلوں سے معاف کر کے جائیں، معاف کر کے سوئیں، اور اگر ہو سکے تو ان کے گھروں میں دستک دے کے جائیں، چاہے وہ آپ کو گالیاں دیں، ان سے کہیں آج تک جتنے میرے معاملات تھے میں نے آپ کو معاف کیا، آپ بھی مجھے اپنے تمام معاملات معاف کر دیں۔ آپ نے کوئی جواب نہیں، وہ بڑ کریں، کوئی بات نہیں، آپ نے جواب نہیں دینا اور کہہ کے آ جانا۔ ان سے کہنا ہماری اور آپ کی رشتہ داری سلامت، لیکن ہم مطلب رابطہ نہ رکھیں، آپ جانتے ہیں ان کے جو شر والے معاملات ہیں، رابطہ نہ رکھیں، لیکن ان کو منہ کے اوپر کہیں اور ان سے اپنے لیے بھی معافی منگوا کے آ جائیں، اور ان کو دل سے بھی برا نہ مانیں۔ بہت حوصلے والی بات کہہ رہی ہوں، بہت مشکل بات کہہ رہی ہوں، میں جانتی ہوں لوگ نہیں مانیں گے اس بات کو، لیکن میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات طرح ضرور از ضرور حق اور سچ کی بات کہوں گی، کیونکہ یہ میرا فرض ہے، اور ہم سب کا فرض ہے، اور آپ سب کا بھی فرض ہے، نہ صرف کہنا بلکہ عمل کرنا۔ آمین سنا ہے۔ اولئک هم الخاسرون، اب یہ خاسرون کا جو ذکر ہے نا وہ اس لیے میں نے کرنا تھا کہ دیکھیں نا کہ ہم دنیا کے اندر جو مرضی کر لیں، تو جس سے اللہ ہی دور ہو گیا، جس سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعید دے دی کہ خبر پہنچا دی اللہ تعالیٰ نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دے کہ وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوں گے، خدا رحمی والے کے ساتھ کوئی رحم نہیں کیا جائے گا، تو بتائیں اللہ تعالیٰ یہ اتنی بڑی بات سن کے بھی ہمیں یہ پھر بھی ہو کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ منہ بنائیں، امیر غریب کا فرق رکھیں، کالے اور گورے کا فرق رکھیں۔ اور یہاں پہ جو فساد کا ذکر ہے نا، اس کو بھی تھوڑا سا میں ضرور چاہوں گی کہ یسلو یسلو نہیں ہے، یوسالا یفسدونا، اصل میں یفسدونا پڑھنا چاہ رہی تھی، یفسدونا فی الارض، وہ پھیلاتے ہیں فساد زمین کے اندر۔ یسل مطلب کہ اس کو باندھنے کے بعد، مضبوطی کے ساتھ باندھنے کے بعد، دیکھیں کیسے اب مضبوطی کے ساتھ یہ رشتہ بندھا۔ ایگزامپل فار ایگزامپل شادی ہوئی، آپ کا ریٹرن آپس میں رشتہ بندھا نا، ایگریمنٹ ہوا، مطلب اتنا اس سے بڑا ایگریمنٹ کیا ہوگا؟ آپ نے ریٹرن لکھ کے دیا کہ یہ میری بیوی ہے، میں اس کے تحفظ کروں گا، اس کے تمام اخلاقیات سے پیش آؤں گا، اور یہ عہد ہوتا نا، یہ بھی عہد ہوا، زبانی بھی ہوا، دنیاوی طور پر ریٹرن بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ نے گھر لا کے کیا کیا؟ اپنی بیوی کو اللہ کے حوالے چھوڑ دیا، ان کو کہا جاؤ نوکریاں کرو، جب تم نوکری کرو گی تو میں گھر پہ پھر خیر برکت رہے گی، تم پیسے لے کر آؤ، میں نہیں کما سکتا۔ چلیں جی سمجھ آ گئی۔ آپ نے اس کو بچوں میں بھی جھونک دیا، آپ نے اس کو کام گھر کے اندر بھی جھونک دیا، آپ نے اس کو ساس سسر کی خدمت تربیت سب کچھ کے اندر جھونک دیا۔ آپ نے خود اپنے والدین کے لیے کیا کیا؟ اب میں میلز کے لیے اسپیشلی مخاطب ہوں، میلز نے اس عہد کو کتنا نبھایا؟ پھر جب بیوی آئی، جب وہ تھک گئی، یا وہ بھی تھک جاتی ہے، انسان ہے، وہ بھی آپ کی طرح ہی انسان ہے، جب وہ تھک گئی تو اس نے بھی اپنی اخلاقیات چھوڑ دی، آپ نے بھی اخلاقیات چھوڑ دی۔ میں خالی عورت کو یا خالی مرد کو بلیم نہیں کر رہی، میں فساد کو کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ اس کی بات کیا ہوا؟ فساد پیدا ہوا، لڑائی جھگڑا شروع ہوا، تھوڑا تھوڑا شروع ہوا، بڑھ گیا بڑھ گیا بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا کہ وہ قطع تعلقی قطع رحمی، مطلب ہے کہ وہ ڈائیورس تک بات پہنچ گئی۔ وجوہات کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ آپ نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی تھی، اپنے بیوی کے ساتھ وہ اخلاقیات پیش نہیں کی، اور بیوی نے بھی وہ اخلاقیات برقرار نہیں رکھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام ہم سب تک پہنچائے تھے۔ میں آج کے دور کی بات کر رہی ہوں، تو یہ سالوں سال سے یہ چلتا آ رہا ہے۔ پھر فساد کیسے بڑا ہوا؟
کہ جب ہم اوپر اللہ تعالیٰ سے عہد کر کے آ گئے کہ دنیا کے اندر ہم نے نیک عمل نیک کام کرنے ہیں، اچھا رکھنا ہے، حقوق العباد پورے کرنے ہیں، ہم آ کے ایک دوسرے کی مسجدوں میں جا کے کہتے ہیں یہ وہابی ہے، یہ سنی ہے، یہ فلانا ہے، ایسے نماز نہیں پڑھنی، ایسے نماز پڑھنی، ہاں ہاں ایسے تم نے ہاتھ نہیں باندھنے، ہاں ہے تم نے ایسے نہیں پڑھنے. آپ نے اس کو فساد میں ڈال گیا فی الارض. مساجدوں میں بھی جا کے آپ نے فساد پیدا کر دی. اپنے فرقہ بندیوں میں جو پڑھ رہا تھا نماز وہ پریشان، پتہ نہیں میری نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں، ایسے وہ فلاں مولوی کہہ رہا تھا ایسے پڑھنی ہے، فلاں مولوی کہہ رہا تھا ایسے پڑھنی ہے، فلاں مولوی کہہ رہا تھا ایسے عمرہ کرنا ہے، فلاں مولوی کہہ رہا تھا ایسے حج کرنا ہے، فلاں کہہ رہا تھا. اب آپ بتائیں آپ کے اندر ایک ذہن کے اندر یہ ایسا فساد ہے، سلو پوائزن میں اس کو کہوں گی، ایسا فساد ہے جو آپ کو لڑائی جھگڑے تلوار کے ساتھ بندوق کے ساتھ نظر نہیں آتا، لیکن دنیا میں فی الارض دنیا کے اندر یہ فساد بن گیا نا. بندہ آپ کی وجہ سے نماز ہی پڑھنا چھوڑ گیا، ایک بندی آپ کی وجہ سے قرآن پڑھنا چھوڑ گئی، ایک بندی آپ کی وجہ سے ذکر اذکار کرنا چھوڑ گئی. کیوں؟ یہ جادو کرتی ہے جی، یہ جادو ٹونے کرتی ہے جی، یہ تو ہر وقت پتہ نہیں کیا کیا پڑھتی رہتی ہے، یہ پتہ نہیں کیا لکھتی رہتی ہے. یہ فساد ہیں چھوٹے چھوٹے جن کو ہم توجہ ہی نہیں دے رہے. تو جب عہد کیا اللہ کے ساتھ، اس کے ذکر کا، اس کی محبت کا، دنیا میں آ کے اس کے حقوق العباد کو پورا کرنے کا، تو ہم نے دنیا میں آ کے اس عہد کو توڑ نہیں دیا انڈائریکٹلی، کبھی سلو پوائزن کے ذریعے، کبھی لاؤڈلی، کبھی ڈھکے چھپے، کبھی عام، کبھی بہن بھائیوں کے ساتھ، کبھی رشتہ داروں کے ساتھ، کبھی نماز ذکر روزے میں، کبھی عبادات میں. تو لہٰذا اینڈ والی جو لائن ہے استغفر اللہ کہ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے، کیوں کہ انہوں نے عہد ہی توڑ دی. ہر ایک لائن حکمت سے بھری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، سچ اور حق بولنے، کہنے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.